الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تمام اسلامی دینی بہن بھائی۔ آج دنیا میں مسلمان جن حالات کا شکار ہیں، جن رنجشوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، جنگ و جدل کا، سب کے سامنے آیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، لیکن مجبور اور بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ مسلمان دنیا میں صرف تھوڑے سے نہیں ہیں، چند تعداد نہیں ہیں، گنتی کے نہیں ہیں ہم۔ دنیا میں 57 ملک ہیں جو اسلامی مملکت کہلاتے ہیں۔ اب چاہے وہ نام کے ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن تعداد تو مسلمانوں کی ہے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ہو سکتا ہے اعداد و شمار صحیح طریقے سے کیے جائیں تو ہم اس سے بھی زیادہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ہے، لیکن شاید مسلمان اگر ان اعداد و شمار کا جائزہ لیں اور صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں تو ہو سکتا ہے ہماری تعداد سب سے زیادہ ہو، کیونکہ دنیا تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ دنیا کا کھیل ہے، دنیا کی تانیں جو ہیں مغرب کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کہہ دیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کے رہنے والے مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مغرب کے پیچھے جس طرح سے ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ہمیں بموں سے جھلسائیں، چاہے وہ ہمیں گولیوں میں سے بھون دیں، چاہے وہ ہمارے گھر برباد کر دیں، توڑ دیں، پھوڑ دیں، چاہے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ٹھوس دیں، لیکن نہ ہم ان کی نقل سے باز آتے ہیں، نہ ہم ان کے طور طریقوں سے بچتے ہیں۔ ہمیں سب روشن مستقبل اسی چیز میں نظر آتا ہے جس پہ مغرب چل رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق اور موت 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مل کے ہی رہتی ہیں، بغیر کسی جد و جہد اور طاقت کے بھی، زور آزمائی کیے ہوئے بھی رزق مل جاتا ہے، اور جتنا بھی آپ بچیں، جتنا بھی آپ کوشش کریں کہ موت نہ آئے، وہ موت بھی پہنچ کے رہتی ہے۔ انسان آگے آگے بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے موت دوڑ رہی ہوتی ہے، اور رزق کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، رزق آگے آگے جاری ہوتی ہے، لیکن رزق بھی مل کے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق نہیں ملتا، ہاں تھوڑی کوشش کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بستر پہ لیٹے لیٹے کھانے کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کے منہ میں نوالے بنا بنا کے کوئی نہیں ڈالے گا۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے، گرو ہوں گے، آپ کو محنت کرنی ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے رزق تلاش کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محروم رہ جائیں گے۔ جتنا حصہ میں وہ ملے گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، کچھ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ کاروباری آپ کو ایسے ملیں گے جن کو کامیابی نہیں ہوتے، بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں۔ جتنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کم سے کم ہی ملتا ہے، لیکن رزق ملتا ہے۔ اس طرح موت سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا ترکیبیں آزماتا ہے، کیا کیا ترکیبیں لڑاتا ہے، لیکن موت آ کے رہتی ہے۔ ایک سے ایک دوائیں دنیا میں، کون سی دوا ایسی نہیں ہے جو ہمیں کس بیماری کی نہ ملے، اور سرجری، آپریشن، دنیا بھر کی تراکیب لڑا لیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے پھنس جاتا ہے، اسے جانا ہی جانا ہے نا، تو ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ عجیب حال ہے لوگوں کا۔ اس وقت جو مصیبت، جو قیامت ٹوٹی فلسطین پر، غزہ کے معصوم مسلمانوں پر، لوگ ڈر کے کیوں بیٹھے رہے؟ کس بات کا خوف تھا؟ یہی 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو موت کا ڈر کہ ہم آگے بڑھ کے مدد کریں گے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، اور دوسرا رزق کی کمی کا کہ ہم کیسے چھوڑ چھاڑ کے سب چل دیں، اور ہم کچھ دے دیں گے تو ہماری کمی ہو جائے گی، ہم کیسے اپنے حصے کا مال انہیں دے دیں، ہم کیسے ان کی ضرورتیں پوری کریں، یہاں تو ہمیں اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا مقدر ہیں۔
ہم نے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو بیچ مجدار میں چھوڑ دیا. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی ملک میں کسی جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو اور وہ آپ کو آواز دے رہے ہوں، وہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں، تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کے پیچھے جائیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، ان کی تکلیفیں دور کریں. اور ہم سب تماشا دیکھتے رہے. دنیا بیٹھی ہوئی منہ بنا کے تماشا دیکھ رہی ہے. کہاں ہے وہ نوجوان جو ڈنکی لگا کے رزق کے لیے کہ بھئی ان کو اچھی نوکری مل جائے گی، وہ پیسہ کما لیں گے، یورپ چلے جائیں گے، روم چلے جائیں گے، پھر وہاں سے امریکہ بھاگ جائیں گے، انگلینڈ چلے جائیں گے، یہ امریکہ آنے کے خواب، یورپ جانے کے خواب جائز ناجائز طریقے سے بھی کرتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. ماں باپ بھی انہیں روانہ کر دیتے ہیں، کوئی گھر بیچ کے، کوئی زمین بیچ کے، کوئی زیورات بیچ کے، کوئی اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں اور اپنے نوجوان بیٹوں کو باہر ملکوں میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف کس لیے کہ انہیں روزگار چاہیے، انہیں رزق چاہیے، کچھ بہتر چاہیے، بہترین لائف چاہیے. اس لیے تو اس وقت کیوں محتاجی، اس وقت یہ بہانہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے حکمران ناقص ہیں، حکمران بے عمل ہیں، فوج نے منہ پہ تالے لگائے ہوئے ہیں. تو کیوں تالے لگائے ہوئے ہیں؟ یہی ڈر ہے نا کہ ہماری جانیں چلی جائیں گی، ہمارا مال پانی کم ہو جائے گا. حکمرانوں کو کیا ڈر ہے؟ یہی کہ ہمارے تعلقات دوسرے ملکوں سے خراب ہو جائیں گے. کیا آپ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آپ اس بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اس بات پہ یقین کر لیجئے، یقین کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. تمام عاشقان رسول ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ذرا سی کسی بات پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، گستاخ رسول کہہ کے، گستاخ دین کہہ کے، گستاخ اللہ کہہ کے ان کو قتل کر دی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کی توہین کی، انہوں نے ہمارے رسول کو کچھ کہا. ان کو اب یہاں پہ توہین نظر نہیں آتی، یہاں کو پریشانی نظر نہیں آتی، معصوم بچوں کا قتل عام نظر نہیں آتا. محمد بن قاسم نے صرف ایک عورت کی آواز پہ، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا ایک عورت کی آواز پہ، جس کو ہم دنیا کا ظالم ترین حکمراں کہتے ہیں. اس نے ایک مظلوم عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم کو راجہ داہر سے لڑنے کے لیے سندھ بھیج دیا، ایسی جگہ جہاں مسلمان شاذ و نادر تھے، بہت مختصر تھے، سارا مشرکوں کا قبضہ تھا. اور یہاں یہ حال ہے کہ اب یہ حال ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہوں. دولت بھی ہمارے پاس، طاقت بھی ہمارے پاس، سب کچھ ہے. کتنے ملک ہیں جو دولت سے، پیسوں سے مالا مال ہیں، کیا وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ کتنے ملک ہیں جن کے پاس فوجی طاقت ہے، کیا وہ نہیں بچا سکتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے؟ کس چیز نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ کیوں نہیں اللہ کا خوف کرتے؟ یہی دو چیزیں آپ کے معنی آتی ہیں نا، رزق اور موت، جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ کو کہ وہ آپ کو مل کے رہے گی، موت بھی آ کے رہے گی. ہم نے تو یہ سوچ لیا نا کہ بس ہم 70 80 90 سال کے ہو کے مریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے نا. ہر روز دیکھتے ہیں ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سڑکوں پہ، بے دریغ لوگ مارے جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، قتل میں، جرائم میں. اس وقت نہیں خوف ہوتا ماں باپ کو کہ میرا بچہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یا گاڑی چلاتا ہوا تیز ڈرائیونگ، رف ڈرائیونگ کرتا ہوا باہر نکلے گا تو مارا جائے گا؟ اس وقت نہیں روکتے، مجبور ہو جاتے ہیں شوق کی خاطر، ضرورت کی خاطر. لیکن جہاں مسلمانوں کی مدد کرنے کا وقت آتا ہے، جہاں حکم ہے کہ مدد کرو، وہاں پہ ہزاروں مسائل آ جاتے ہیں. حکمرانوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ ظالم و جابر حکمران جہاں بھی جس ملک میں بیٹھے ہوئے سب اللہ کو جواب دے ہوں گے اور دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دی جائیں گے. جس کو مسلمان کا پاس نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
وہ مظلوم کی مدد کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، مظلوم کی خیر خواہی نہیں کرتا، وہ جواب دہ ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کی مدد کیجیے، جان سے کیجیے، مال سے کیجیے۔ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت کر رہی ہے، کون سی نہیں کر رہی ہے۔ کیا مسلمان متحد نہیں ہو سکتے؟ آپ مدد بھی کریں گے تو اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں جو ہے شہرت حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، تو یہ ریاکاری ختم کریے اور صاف دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ ایک آواز بن جائیے، اپنی قوت کو بڑھائیے، دکھائیے کہ ہم جو ہیں ایک ہیں۔ آپ کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کسی پہ ظلم نہیں کریں، لیکن ظلم کا بدلہ تو لیں، ظالم کے ہاتھ تو توڑ دیں، روک دیں نا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کو روکو، بھلائی کا حکم دو؟ کیا اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا عرب مملکتیں مدد نہیں کر سکتی تھیں؟ بنجر کر دیا، کھنڈرات بنا دی۔ کیسے مسلمان ہیں آج کل کے دور کے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ باتیں تو کرتے ہیں مسجد اقصی کی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ 3 مساجد کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اس کے ثواب کے بارے میں آیا ہے؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو مسجد اقصی آواز دے رہی ہے، اس کے در دیوار آپ کو پکار رہے ہیں۔ اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑیے، اپنے حکمرانوں کو کہیے، اپنی افواج سے بات کیجیے، کہیے ان سے کہ آپ کس لیے شامل ہوئے ہیں، آپ کس لیے فوج میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا صرف پیسہ بٹورنے کے لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ اپنے سے جو کمزور ہیں، کمتر ہیں، ان کو جو ہے ان کے ذریعے بس لوگوں کو قتل کرواؤ، اپنے لوگوں کو خنجر چلاؤ، اپنے لوگوں کو دہشت گرد کہہ کے مرواؤ؟ پاکستان کی تاریخ پر جائزہ لیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہی ملے گا نا کہ بس اپنے عوام پر ہی قتل کر دو، چھری چلا دو، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، جو کہ حق کی آواز بلند کرے، جو کہ اپنے حقوق کی بات کرے، اس کی آواز بند کر دو۔ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آپ کے دل میں ذرا بھی یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس سب کا جواب دہ ہونا ہے؟ کیا مشرف کی موت سے آپ کو عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ یا یحییٰ خان کی ذلت سے آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کیا بھٹو خاندان کی تذلیل سے آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلا؟ مٹ گیا خاندان، نہیں پتہ چلا آپ کو کہ جو ظلم کرتا ہے پھر اس کا حساب بھی ہوتا ہے؟ اور یہ جو اس وقت حکمراں بنے بیٹھے ہیں، یہ بھی سہ رہے ہیں تذلیل، اور ان کی زیادہ ہی تذلیل ہوگی انشاءاللہ جب یہ اپنے ملک کے ساتھ ناانصافی کریں گے، دوست بنیں گے، دشمنوں کے دوست بنیں گے۔ خدا را دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے دوستوں کو پہچانیں۔ جب آپ دشمن کو دوست سمجھیں گے تو پھر آپ کی بقا کس میں ہوگی؟ پھر تو آپ نے مارے جانا ہے نا۔ آپ تو سمجھتے ہیں اپنی دولت سمیٹ لی آپ نے اور جا کے جنت میں بیٹھ گئے۔ یہ دنیا کی جنت آپ کے لیے نا آخرت کی جہنم بن جائے گی، اور بچت نہیں ہوگی، وہاں بھی آپ پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب جہاں جس وقت چاہتا ہے اس کا حساب بے باک کر دیتا ہے۔ تو آنکھیں کھولیے، سمجھیے، اپنے ملک کو بچائیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو بچائیے، ان کی مدد کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔